آج آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ جو بھی ایمڈیکیٹس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو ایتھنک بیسس کے اوپر نظر آتا ہے کہ وہاں پر متعصبانہ طرز عمل اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آج آپ کو یہاں زحمت دی ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے، علم ہے سب کو، کہ پہلے اس شہر میں زمینوں پر انکروچمنٹ ہوا کرتی تھی اور بہت بڑے پیمانے پر ہوئی۔ جگہ جگہ گوٹھ آباد کے نام پر زمینوں پر قبضے کیے گئے اور پھر اس کے بعد اس کی گوٹھ آباد کی سندیں دے کر ان کو باقاعدہ لیز کیا گیا اور ان زمینوں کو فروخت کیا گیا۔ اس شہر میں کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر کے اور اس ریگولائزیشن کے نام پر مزید زمینوں کو الاٹ کر کے اس شہر کو کچی آبادیوں کا ایک گڑھ بنا دیا۔ گوٹھوں کا 190 گوٹھوں کی لیز دی گئی۔ حیران کن بات یہ کہ اس شہر میں 190 گوٹ پہلے سے موجود تھے جن کا کسی کو علم نہیں تھا، اور وہ گوٹ بکے بھی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب لسانی فسادات ہوئے اور ممتاز بھٹو صاحب نے اردو کے بارے میں متعصبانہ طرز عمل اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد رئیس امروی صاحب نے قطعہ لکھا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے، تو لوگ رئیس امروی صاحب کے اس قطعے سے متاثر ہو کر سڑکوں پر نکل آئے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مہاجر عوام کا اتحاد کا جو مظاہرہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب مجبور ہوئے کہ وہ رئیس امروی صاحب سے، جو کہ بیسکلی ایک شاعر تھے لیکن کیونکہ انہوں نے مہاجر قوم کی ترجمانی کی تھی، تو مہاجر قوم کے ایک لیڈر کی حیثیت سے ان سے مذاکرات ہوئے اور لسانی معاہدہ ہوا، جس میں کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، اور یہ کہہ کر نافذ کیا گیا کہ دیہی علاقے کے لوگ کیونکہ پہلے سے پسماندہ ہیں تو ان کو شہری عوام کے برابر لانے کے لیے اس کوٹے کے ذریعے ان کو سہولت دینا ضروری ہے، اور میرٹ کے قتل کا آغاز وہاں سے ہوا۔ بلکہ جو میں نے جس طرح کہا کہ شہر میں زمینوں پر انکروچمنٹ ہوئی، اسی طرح میرٹ کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی اس ڈومیسائل اور کوٹا سسٹم کے ذریعے، اور یہ کوٹا سسٹم تسلسل کے ساتھ اس کی توثیق ہوتی رہی، اس میں اضافہ کیا جاتا رہا اس کی مدت میں، اور عمران خان کے دور میں جس وقت متحدہ قومی موومنٹ وفاق کی گورنمنٹ کا حصہ تھی، غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم دوبارہ سے نافذ کر کے اور پھر میرٹ کے اوپر انکروچمنٹ کی گئی، نوکریوں پر انکروچمنٹ کی گئی۔ ہم جس بنیاد کے اوپر اپنا حق جتایا کرتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر کوٹے سسٹم کے اندر اربن ایریاز کا 40% کوٹا ہے تو اربن ایریاز کے ڈومیسائل کے اوپر ہم کہیں نہ کہیں ملازمت حاصل کر سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں تعلیمی اداروں میں اپنے اس کوٹے کے اوپر ہم اپنی نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ڈومیسائل کے اوپر بھی انکروچمنٹ کر دی گئی۔ اس شہر میں ڈومیسائل کراچی کا بنانا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہر میں جعلی اسکول رجسٹرڈ کروائے گئے، اندرونی سندھ سے ایگزامز کے وقت بسیں بھر کے آئیں اور امتحانات دے کر چلی گئیں کراچی بورڈ سے، تاکہ کراچی بورڈ سے میٹریکولیٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہو اور اس کے بعد یہاں سے ڈومیسائل بنایا جائے۔ اندرون سندھ کے لوگوں نے یہاں جو متعصب افسران تعینات کیے، ان کے ذریعے، کرپٹ اور راشی افسران کے ذریعے پورے پاکستان سے آنے والوں نے ڈومیسائل بنوائے، اور اس ڈومیسائل کے اوپر بھی انکروچمنٹ کی گئی، جس کی وجہ سے آج ہم، یعنی میری اس شہر کے لوگوں کے لیے جو 1100 سیٹیں میڈیکل کالجز کے اندر ہیں، جو ٹوٹل بنتی ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج کی، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی، کراچی ڈینٹل ہاسپٹل کی، یہ سب ٹوٹل سیٹیں ملتی ہیں 1100۔ ان 1100 میں سے کراچی ڈسٹرکٹ کے لیے جو سیٹیں مخصوص ہیں، 1100 میں سے
وہ ٹوٹل 400 ہیں. ان 400 کے اندر بھی اگر ڈومیسائل چترال اور گلگت کے لوگ آ کے یہاں پر بنوا لیں، لڑکانہ اور دادو کے لوگ آ کے کراچی کا ڈومیسائل بنوا لیں، تو ان 400 سیٹوں کے اندر بھی کراچی کے جو جینون لوگ ہیں وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اس کراچی سے باہر اندرون سندھ جو کالجز ہیں، جس میں مہر کالج کا ہے سکھر میں، جس میں چانڈکا میڈیکل کالج ہے، جس میں نواب شاہ میڈیکل کالج ہے، جس میں خیرپور میڈیکل کالج ہے، جس میں جامشورو کا بلاول میڈیکل کالج ہے، اور لیاقت یونیورسٹی جامشورو ہے، وہاں جو سیٹیں بنتی ہیں وہ 1350 ہیں، جہاں ڈومیسائل نہیں بنا سکتا کوئی، اور وہ اس کو فلی انجوائے کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کو جو اس کا تھوڑا سا حق مل رہا تھا اس پر بھی انکروچمنٹ کر دی گئی. یہ جو ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز ہوئے ہیں آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے شہر کے بچے بلکتے رہے، روتے رہے، اور کسی نے ان کی داد رسی نہیں کی. اس شہر میں پہلے بھی ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز ہوئے اور پیپر لیک ہوا، اور پیپر لیک ہونے کے بعد کنسیڈ کیا گیا کہ یس یہ پیپر لیک ہوا. اگر پیپر لیک ہوا تھا اور اس کے لیک ہونے کی وجہ سے اور لیک ہونے کا اقرار کرنے کے بعد جب پیپر دوبارہ لیا گیا تو اس جرم میں شامل لوگوں کے خلاف آج تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی؟ اور ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے ان کو قرار واقعی سزا دینے کی بجائے آپ نے اس شہر کے ان غریب طلباء پر پھر دوبارہ سے ایگزامینیشن فیس مسلط کی اور انہوں نے دوبارہ فیس دی. غلطی آپ کے سرکاری اور متعصب اور راشی افسران کی تھی جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے آپ نے یہاں کے طلباء سے دوبارہ فیس لے کر آپ نے ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز کرائے پچھلے سال. اس کا رزلٹ پھر وہی آیا کہ ایگزامز سے پہلے پیپر لیک کیے گئے. ظاہر ہے وہ حکمت عملی ظاہر اس لیے بنائی گئی کہ شہر کے لوگوں کو تعلیم سے کسی طرح بھی دور رکھا جا سکے. اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے، اور ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز کے اندر جو بھی پیپر ہے وہ لیک نہیں ہونا چاہیے پچھلے سال کی طرح. اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس طرح اندرون سندھ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اندرون سندھ کے لوگوں کو پیپر پہلے سے بتایا جائے گا تاکہ وہ یہاں شہر کے لوگوں سے کمپیٹ کر لیں، کیونکہ وہ تعلیم کے لحاظ سے میری نگاہ میں کمزور ہیں. اس لیے کہ میں نے اسکولوں کے اساتذہ کو بھی یہاں مظاہرہ کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا ہے تو اسکول کی اسپیلنگ انہیں نہیں آتی. جب سندھ کے اندر تعلیم کا معیار یہ ہو اور ان کا رزلٹ آپ 70 اور 80% اور 90% بنا دیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن لے سکیں اور کراچی کے لوگوں کو وہ شکست دے سکیں میرٹ کے بغیر، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں. آج بھی اس ٹیسٹ سے پہلے پیپر لیک ہوا، اور پیپر لیک ہونے کے بعد اس بات کا اقرار کیا گیا کہ پیپر لیک ہوا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں اس سے میچ نہیں کرتی. اگر آپ نے 70% پیپر بھی لیک کر کے اور اندرون سندھ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو میرٹ کا جانچنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایم ڈی کیٹ کی ٹیسٹ کروائے اگر 70% بھی وہ لیکس درست ہوا ہے تو. اور ظاہر ہے آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ 100% پیپر لیک نہیں ہوا، آپ اس کا 70% کے ساتھ کچھ مکسنگ کر کے اگر دے بھی دیں تاکہ یہ ثبوت رہے کہ ہاں جی یہ پیپر لیک نہیں ہوا، تو 70% اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا اندرون سندھ کے طلباء کو اس ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز کے اندر، اور وہاں پہ سب کچھ کھلا ہوا نظر آتا ہے، تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی. آپ نے یہاں 2 سینٹر بنائے، آپ کو شہر کا حال پتہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک جیم رہتا ہے. ان حالات کے اندر 10 بجے پیپر تھا، 9:30 بجے آپ نے تمام دروازے سیل کر دیے. لوگ اندر داخل ہونے کے لیے کیو میں کھڑے ہوئے ہیں. جو لوگ کیو میں موجود تھے، بڑے سے بڑے انتخابات میں بھی ہوتا ہے کہ جو اس پریمیسز کے اندر انٹر ہو جائے آپ اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیتے ہیں. یہ تو بچوں کا مستقبل تھا، ان بچوں کے مستقبل سے آپ کھیلے. آپ نے 9:30 بجے دروازے بند کر کے آپ نے کہہ دیا کہ اب اندر کوئی نہیں آ سکتا، جبکہ لوگ باہر کیو کے اندر کھڑے ہوئے تھے. لوگ جو ایگزامز دینے سے رہ گئے، وہ بچے، وہ طلباء طالبات روتے رہے، ان کے پیرنٹس سڑکوں پر روتے رہے، کسی نے ان کی داد رسی نہیں کی. یہ ظلم ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی ان تمام زیادتیوں کی وجہ سے رزلٹ ابھی روک لیا گیا ہے.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رزلٹ کو ابھی اناؤنس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ پیسے کی بنیاد کے اوپر رزلٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں. بلکہ ابھی ہم اگر اس کو اس طرح کہیں کہ جس طرح انتخابات کے بعد فارم 45 کے بعد 47 ایشو کیے گئے تھے، اسی طرح اس ایمڈیکیٹ کے ایگزامز کے اندر جو آپ کیز دیتے ہیں اس پہ بچہ اپنا رزلٹ چیک کرتا ہے. وہ رزلٹ چیک کرنے کے باوجود 80 کو 180 بنانے کے لیے باقاعدہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں. اور اب پھر دوبارہ سے فارم 47 کی طرح یہاں دھاندلی ہوگی اور پھر اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ عصبیت کا مظاہرہ صرف آج ایمڈیکیٹ کے ایگزامس میں نہیں ہوا. میں آپ سب کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میٹرک بورڈ کے اندر بھی جو افسران لا کے تعینات کیے گئے، انہوں نے دانستہ طور پر میٹرک کے رزلٹس کے اندر بھی اس شہر کے لوگوں کو نمبر کم سے کم دینے کی کوشش کی اور ان کو دانستہ طور پر تعلیم سے محروم رکھنے کی کوشش کی. انٹرمیڈیٹ کے بعد لوگ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنے پروفیشنل کالجز کی طرف قدم آگے بڑھاتے ہیں. لیکن انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس کے اندر، یہ ایمڈیکیٹ کے جو ایگزامس ہوتے ہیں، اس کے اندر جو فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج کی بنیاد کے اوپر آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ انتہائی غلط ہے. اسی طرح جب آپ میٹرک کے ایگزامس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ 9th کے جو رزلٹس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی 9th کی پرسنٹیج کی بنیاد پر آپ کو کون سا کالج آپ کو 4 چوائس دی جاتی ہیں کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آپ قصبہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آپ مڈاب میں جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. مطلب یہ آپ نے باقاعدہ اس شہر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا اور آپ نے 9th کی رزلٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نے کالجز ڈیسائیڈ کر لیے. آپ جو یہ ایمڈیکیٹ کے ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ کے یہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہمارے انٹرمیڈیٹ کالجز کے جو رزلٹس ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے. یہ کس کا سسٹم ہے؟ اسی گورنمنٹ کی منسٹری آف ایجوکیشن ذمہ دار ہے نا. اگر انٹرمیڈیٹ کے رزلٹس صحیح نہیں ہوتے، ایگزامس صحیح نہیں ہوتے، فیئر رزلٹس نہیں آتے، اگر یہ سسٹم کا فیلئر ہے تو یہ سسٹم کا فیلئر کی ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر حکومت ذمہ دار ہے. اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کالجز کے اندر تعلیم کے معیار کو بہتر بنائیں، اور ان کالجز کے اندر جو ایگزامس ہو رہے ہیں اس کے ایگزامس کو بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے کہ کہیں اس میں میرٹ کا قتل نہ ہو رہا ہو. اور اگر وہ نتائج بہتر ہوں گے تو پھر آپ کو یہ دوبارہ سے ٹیسٹ لینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس مرتبہ 1,64,000 بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے. 8,000 روپے کے حساب سے آپ نے وصول کیا ہے 1 ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ. کیا فیسلٹیز دی ہیں آپ نے؟ اور یہ پیسے جو آپ وصول کر رہے ہیں اس عوام سے، یہ ایکسٹرا خرچہ ہے ان غریب لوگوں کے اوپر جو اپنے بچوں کو اپنے برتن بیچ کے، اپنے زیور بیچ کے پڑھا رہے ہیں. یہاں اس شہر کے اندر آپ نے جب کالج کے اندر جو تعلیم ہے آپ انہیں یکساں سہولت فراہم نہیں کر رہے. آپ انہیں فرسٹ ایئر کی بنیاد کے اوپر کالج کے اس میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ 9th کے رزلٹ کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں. ایک شخص اگر کسی بیماری کی وجہ سے 9th میں اگر وہ پیپر نہیں دے سکا اور اس کی پرسنٹیج وہ نہیں ہے تو وہ کیا کسی اچھے کالج میں میٹرک کے اندر اپنی جو پرسنٹیج ہے اس کو امپروو کر کے وہ کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے، لیکن آپ نے 9th کی بنیاد پر اس کا کالج فکس کر دیا. اسی طرح اس ایمڈیکیٹ کے ایگزامس کے اندر فرسٹ ایئر کے رزلٹس کی بنیاد کے اوپر اس ایگزامینیشن کے اندر لوگ اپیئر ہوئے ہیں. انٹر کا جو رزلٹ آیا وہ تو ابھی 2 دن پہلے آیا ہے. جو لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس ایگزام کے لیے وہ تو فرسٹ ایئر کے رزلٹ کی بنیاد کے اوپر کیا تھا. فرسٹ ایئر میں اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے اپیئر نہیں ہوا، اس کا کوئی پیپر رہ گیا ہے، اگر اس کی پرسنٹیج کم ہے تو اس کا مقصد ہے وہ اس ایمڈیکیٹ کے ایگزام میں شریک نہیں ہو سکا. اگر وہ شخص انٹر کے رزلٹس کے بعد شامل ہوتا اور اس کی پرسنٹیج کم ہوتی تو وہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تھا. ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ فرسٹ ایئر میں کسی کی پرسنٹیج 40% ہوتی ہے لیکن وہ امپروو کرتا ہے اس کو. ہم اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم اس شہر کے طلبہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس شہر کے اندر 1100 سیٹوں میں سے 400 سیٹیں، 3.5 کروڑ کے شہر کے اندر 400 ڈاکٹرز کی سیٹیں ہیں. ان 400 میں بھی ظاہر ہے اس شہر کے جو جینون لوگ ہیں ان کے حصے میں 200-250 سیٹوں سے زیادہ نہیں آتی.
اس لیے کہ یہاں پر پورے پاکستان سے آنے والے لوگ ڈومیسائل بنا کر اس ڈومیسائل کی بنیاد پر ان 400 میں بھی حق تلفی کرتے ہیں لوگوں کی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ظلم و زیادتی اب بند کیجیے. ان ظلم و زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس سندھ میں سندھی بھائیوں کے ساتھ مل کر محبتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن جب عصبیت کی بنیاد پر اربن ایریاز کے لوگوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی تو ظاہر سوچ میں تبدیلی آتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر لوگ فیصلہ کریں کہ جو بھٹو صاحب نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اس لکیر کو وائڈن ہونا چاہیے, تو پھر اس کا قصوروار اس شہر کے لوگوں کو یا مہاجر عوام کو ٹھہرانا درست نہیں ہوگا. تعصب کی انتہا تو یہ ہے کہ آپ نے سی ایم ہاؤس کے لیے جو پیسے رکھے وہ 39 ارب روپے رکھے ایک سی ایم ہاؤس کے لیے. سی ایم ہاؤس میں جو پورے سندھ کے وڈیرے آ کے وہاں پہ قیام کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, ان کی خدمت کے لیے جو ملازمین آپ نے رکھے ہیں ان کے لیے آپ نے 39 ارب روپے رکھے ہیں, اور اس 3.5 کروڑ کے شہر کے لیے آپ نے 26 ارب روپے رکھے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے. اندازہ لگا لیجیے کہ 3.5 کروڑ عوام کی اس سی ایم ہاؤس میں بیٹھنے والے وڈیروں کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ آپ 26 ارب روپے آپ رکھ رہے ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور آپ جو ہے وہ 39, اس میں کوئی غلطی ہے کہ 26 ارب روپے جو ہے وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھیں, اور 39 ارب روپے یہ آپ نے سی ایم ہاؤس کے لیے رکھیں, سی ایم ہاؤس کے اخراجات کے لیے. تو سی ایم ہاؤس جو ہے وہ اس 3.5 کروڑ کے شہر سے زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم ہے. وہاں پہ رہنے والے لوگ 3.5 کروڑ عوام سے زیادہ اہم ہیں. مطلب اس قسم کے جو تعصب ہے, ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر اگر یہاں کے لوگ ان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غلط نہیں ہوگی. میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, اور میں وفاقی منسٹر ایجوکیشن خالد مقبول صدیقی صاحب جو اس شہر کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شہر میں جو MD-CAT کے ایگزامز کے اندر ہوا ہے اس کا نوٹس لیں, اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اتنے مینڈیٹ کے دعوے کرنے کے باوجود وہ اس شہر میں ہونے والی زیادتی پر وزیر اعظم کو مداخلت پر مجبور کر سکیں, اور یہاں کے اس کے نتائج روک کر اور اس ٹیسٹ کو دوبارہ کروائیں اگر ضروری ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیسٹ کی ضرورت اس وقت تک ہے جب تک آپ انٹرمیڈیٹ کے جو بورڈ ہے اس میں متعصب افسران کو ہٹا کر قابل اور اس شہر کے ایماندار افسران کو تعینات نہیں کرتے, اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز فیئر نہیں ہوتے, اس کے نتائج بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے, اس وقت تک اگر یہ ٹیسٹ ضروری بھی ہے تو یہ ٹیسٹ دوبارہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ پیپر لیک ہوا ہے اور ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ بچوں کے ریزلٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں پیسے کی بنیاد پر. جس طرح میں نے کہا کہ فارم 45 کے بعد 47 بنا, اس طرح اس MD-CAT کے ایگزامز کے کیز کے ذریعے جو بچوں کے پاس ریزلٹس ہیں, کہ پیپر کبھی کسی کو نہیں دیا جاتا, پیپر اسی وقت لے کر کیز دی جاتی ہیں جس سے بچہ اپنے ریزلٹس کو اپنے کمپیوٹر پہ نیٹ کے ذریعے چیک کر لیتا ہے کہ میں نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں. تو اگر کسی 80 مارکس والے کو 180 ہو جائیں تو وہ ظاہر ہے حیران نہیں ہونا چاہیے کسی کو. وہ ہر ایک بچے کے پاس اپنے مارکس ہیں, دوسرے کے مارکس نہیں ہیں, اس لیے تبدیلی کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت بولیاں لگ رہی ہیں لوگوں کے نمبر چینج کرنے کی. تو اگر یہ حالات اسی طرح رہے اور میرٹ کا قتل ہوتا رہا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی سوچ میں تبدیلی اس شہر کے لوگوں کی آئے گی, اور اس شہر کے لوگوں کو آپ گورنمنٹ کالجز سے محروم کر کے ان کو پرائیویٹ کالجز کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور اندرون سندھ کے تمام لوگوں کو آپ لا کے ان گورنمنٹ کالجز کے اندر بھر رہے ہیں. یہ لوگ زیادہ عرصے برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم آغا خان میڈیکل کالج, ضیاء الدین بورڈ, ضیاء الدین میڈیکل کالج, یا ہم اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپنے بچوں کو 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے اندر ڈاکٹر نہیں بنا سکتے. ہمارے لوگ اپنے گھروں کے برتن, اپنے زیور بیچ کر پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اب کب تک پڑھائیں گے؟ ہمارا بھی حق گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر ہے, اور ہمارا جو جائز حق ہے وہ ہمیں چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اندرون سندھ کالجز بنے, 92 کے بعد کراچی میں کوئی کالج نہیں بنا. 92 کے بعد
کوئی گورنمنٹ کالج کراچی کے اندر نیا تعمیر نہیں کیا گیا. اس شہر کی آبادی جس طرح بڑی ہے، 6% سالانہ انفلکس ہے پورے پاکستان سے یہاں پر لوگوں کا. یہاں نئے کالجز بننے چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پر میڈیکل یونیورسٹیز بننی چاہیے تاکہ لوگ ہر سال ان میڈیکل یونیورسٹی سے نکل کر، آپ کے 7 ڈسٹرکٹ ہیں، 7 ڈسٹرکٹ کی ایوریج جو پاپولیشن ہے وہ 35 سے 40 لاکھ کی ہے. تو 35 سے 40 لاکھ کی پاپولیشن کے اوپر 400 600 800 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو آپ ہر سال پروڈیوس کریں. اور وہ ظاہر ہے کہ آپ پورے 3.5 کروڑ کی عوام کے لیے 400 ڈاکٹرز آپ کراچی کے لوگوں کو دیتے ہیں، باقی آپ 1100 سیٹیں ہیں. ہم پرائیویٹ کالجز کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج ہونا چاہیے جہاں سے ڈاکٹرز نکلیں، جہاں لوگوں کو بہتر میڈیکل سہولتیں دی جائیں. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ میڈیکل سہولتیں دینے کو پروپیگیٹ کرتی ہے کہ ہم نے سندھ کے اندر میڈیکل کی سہولتیں سب سے زیادہ دی ہیں. سب سے زیادہ کرپشن بھی میڈیکل کے شعبے کے اندر ہے پیپلز پارٹی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی کی میڈیکل یونیورسٹی اور کالج بنانا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر پروڈیوس کر کے ہم ان کو سہولتیں دے سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جامشورو حیدرآباد ڈویژن میں آتا ہے. حیدرآباد کی آبادی تقریباً جو سرکاری آبادی ہے جو سرکار نے بتائی وہ 1 کروڑ سم تھنگ کچھ ہے. اسی طرح 2 کروڑ 3 لاکھ جو ہے وہ آپ نے کراچی کی سرکاری آبادی بتائی. آدھی آبادی حیدرآباد ڈویژن کی ہے. اس آدھی آبادی کے اندر بھی جو اس ایگزام کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ 12,659 یعنی 1 کروڑ کی آبادی میں جامشورو جو سینٹر بنا ہے یعنی حیدرآباد ڈویژن کا، حیدرآباد بورڈ کا کہہ لیجئے، اور کراچی کے اندر 12,846 200 کا فرق ہے. آدھی آبادی، آدھی. اس کا مقصد کیا ہوا کہ جان بوجھ کر آپ اندرون سندھ جو نتائج ہیں انٹرمیڈیٹ کے وہ آپ خود بہتر بناتے ہیں، اور یہاں جان بوجھ کر جو انٹرمیڈیٹ کے نتائج ہیں انہیں آپ خراب سے خراب تر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پرسنٹیج کو میٹ نہ کر سکیں جو ریکوائرمنٹ ہے اس MDCAT ایگزامس کی. رزلٹ یہ ہے کہ پورے کراچی سے 3.5 کروڑ کے شہر سے 12,000 بچے اس میں بیٹھے ہیں ٹیسٹ کے اندر. اور حیدرآباد جس کی آبادی کراچی سے، حیدرآباد ڈویژن کی کراچی سے آبادی تیسرا حصہ ہے، لیکن سرکاری ریکارڈ میں چلے ہم اس کو آدھا مان لیتے ہیں، اس آدھے میں بھی 12,000 لوگ بیٹھے ہیں. یعنی دونوں ایگزامس کے اندر بیٹھنے والے کی تعداد برابر ہے. تو وہاں کے انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس ڈیفرنٹ ہیں، یہاں کے ڈیفرنٹ ہیں. اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر باقاعدہ اندرون سندھ سے لا کے بٹھایا گیا ہے اور ان کو پالیسیز دی گئی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے آپ ایگزامس کو، رزلٹس کو خراب کیجئے تاکہ وہ لوگ ان کو میڈیکل اور پروفیشنل کالجز سے ہم روک سکیں. پروفیشنل کالجز کے اندر بھی آپ کے NAD یونیورسٹی، آپ کے کراچی یونیورسٹی میں کمپیوٹر کورسز جو ہو رہے ہیں، کمپیوٹر ڈگریز جو دی جا رہی ہیں، یا آپ کے جو میڈیکل کالجز ہیں، ٹوٹل آپ کے پاس پروفیشنل کالجز میں اس کراچی کے لیے 1,000 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، 1,1100 سے زیادہ. اس 3.5 کروڑ کے شہر میں آپ 1,100 پروفیشنلز پیدا کرتے ہیں. یہ ظلم ہے. آپ اس شہر کے لوگوں کو، یعنی NAD کے اندر آپ کی سیٹیں 200 ہیں، لگ بھگ 200 سوا 200 کے قریب ہیں، 200 سے بھی کم ہے. ہاں کراچی کی نہیں، بورڈ کا سسٹم ہے، لیکن کراچی کی جو میرے پاس جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آپ نے مختلف لوگوں کی یہاں ڈومیسائل بنائے، لگ بھگ ہمارے پاس جو حصے میں آ رہی ہیں وہ 200 آ رہی ہیں. اس شہر کے لوگوں کو آپ ٹوٹل جو سیٹیں دے رہے ہیں پروفیشنل کالجز کے اندر وہ 1,000-1,200 زیادہ کی نہیں ہیں اتنے بڑے شہر کے اندر. کہ آپ کے پاس کراچی یونیورسٹی کی کچھ پروفیشنل کالجز کی پروفیشنل ڈگریز کے لیے آپ کے پاس سیٹیں ہیں، NAD یونیورسٹی کے اندر ہیں اور میڈیکل کالجز کے اندر ہیں. یہاں حیدرآباد کے اندر آج تک یونیورسٹی نہیں بن سکی. تعصب کی انتہا یہ ہے کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، آج تک حیدرآباد میں یونیورسٹی کوئی نہیں ہے. اس شہر کے اندر یونیورسٹی کیوں نہیں ہے؟ آپ نواب شاہ میں بنا سکتے ہیں، آپ چاند کا بنا سکتے ہیں، آپ حیدرآباد کے اندر کوئی یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف زبان کی بنیاد پر عصبیت کا بدترین مظاہرہ ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس شہر کے اور اربن ایریاز کے وہ ہمدرد ہیں، مسیحا ہیں، نمائندے ہیں، منتخب ہوئے ہیں،
تو آج تک اس مسئلے کو کسی نے حل نہیں کیا. اور یہ متحدہ جو آج کی متحدہ ہے اس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, اور فارم 47 کی پیداوار بھی اس طرح ہیں کہ ان کی حیثیت بتانے کے بعد فارم 47 بنائے گئے. یعنی شام تک جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو کاؤنٹنگ کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تمہارے کاؤنٹنگ کے اندر یہ 1200 ووٹ ہیں, یہ 2500 ووٹ ہیں, یہ 2800 ووٹ ہیں, اور اس کے بعد فارم 47 بنے. ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ متحدہ ایجنسیوں کا ایک حقیر سا ٹولہ ہے. یہ اس شہر کے اس اربن ایریاز کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتا, اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر صرف اپنی ذاتی مفادات کے حصول کی جدوجہد کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتے ہیں, تصویریں کھنچوا کر. پرائم منسٹر کو اس معاملے میں ملوث کیوں نہیں کرتے؟ آئینی ترامیم کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے اپنے مفادات, اپنے پارٹی کے مفادات, اپنی قوم کے مفادات کے لیے انہوں نے بارگیننگ کی, اور مطالبات ان کے ہمارے سامنے آئے کہ مولانا نے جو ہے وہ گورنرشپ بھی مانگی, مولانا نے اور بہت سارے مطالبات رکھے. متحدہ قومی موومنٹ جو اس شہر کے اندر ہونے والی زیادتیاں ہیں اس پر کون سی بات منوائی ہے انہوں نے کہ آئینی ترامیم کے لیے آپ انکنڈیشنلی سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور آپ نے نہ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا مطالبہ ان سے منوایا, آپ نے نہ اس شہر کے اندر امپلائمنٹ کے لیے کوئی بات کی, نہ آپ نے اس شہر کے اندر ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی کوئی بات کی, آپ نے نہ یہاں کوئی کالج اور یونیورسٹیز بنانے کی بات کی. آپ فخریہ ایجوکیشن منسٹر کہتا ہے کہ میں یہاں چند یونیورسٹیوں کے کیمپس لے کر آ رہا ہوں. کیمپس تو 10 یونیورسٹیوں کے یہاں پر پہلے لوگ لا چکے ہیں. اس شہر میں نئی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ اگر فارم 47 کے ذریعے بھی اگر اسمبلی پہنچی ہے, اور اگر وہ اوتھ لے چکی اور وہ اسمبلی کے ممبرز ہیں, تو اپنے اس منصب کا بھرپور ان کو استعمال کرنا چاہیے, اور اس شہر کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کر سکتے تو وہاں پر اس شہر کے حقوق کا دفاع کرنا اگر ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کر اپنے مفادات کے حصول کی بجائے ان کو اس قوم کے اندر واپس آ جانا چاہیے, اور اسمبلیوں سے ریزائن کرنا چاہیے اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. اس شہر میں جینون لیڈرشپ کو, جینون نمائندوں کو آنے سے ہمیشہ روکا اس لیے جاتا ہے کہ اس شہر میں لوگوں کے مفادات ہیں, اور جینون لیڈرشپ جب بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے گی بغیر کسی سہارے کے, وہ اس شہر میں ہر قبضے گروپ کو چیلنج کرے گی, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی قبضہ کر رہا ہو, چاہے وہ اس شہر کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہو, چاہے وہ اس شہر کے وسائل پر قبضہ کر رہا ہو. اس شہر کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے جب بھی کوئی آئے گا وہ ہر قبضہ گروپ کو چیلنج کرے گا, اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے جینون لیڈرشپ کو آنے سے روکا جاتا ہے, اور من پسند لوگوں کو جو سر جھکا کر تابعداری کر سکیں ان کو انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے جتوانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ سلسلہ بھی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس ملک کے عوام سے جو پاکستان کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ بھی زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور حکومت سے دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایمڈیکیٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان کو روکا جائے, اور جو پیپر لیک ہوا اس کی وجہ سے ایگزام دوبارہ لیے جائیں. اور یہ ایگزامس اس وقت تک ضروری ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس فری ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے اور ان کے ریزلٹس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے, ان کے میرٹ کے اوپر کوئی شک نہ کرے, وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے میری نگاہ میں جب تک اندرون سندھ سے لائے ہوئے کرپٹ اور بائزڈ افسران کو ہٹا کر اس شہر کے ایماندار اور قابل افسران کو تعینات نہ کیا جائے. اور جب یہ ممکن ہو تو اس کے بعد ان ٹیسٹ کی پھر ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اصل میں ہم اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے ہم شخصیتوں پہ جب انحصار کرنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ملک چند شخصیات کے اوپر چل رہا ہے. ہمارے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. ہم تو کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ آرم فورسز ہوں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, کسی بھی طور پر کسی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. اور جو آئینی ترامیم ہیں اگر وہ ضروری ہیں تو بالکل ہونی چاہیے, لیکن آئینی ترامیم اگر اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈامنٹل رائٹ سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی ہر شخص مخالفت کرے گا. نہیں, پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا, اور یہ ہم نے کہا تھا کہ پیپر لیک ہوا ہے اور اس کے بعد پیپر دوبارہ ہوا. میں نے اس مرتبہ بھی پہلے سے کہا تھا
کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ پھر دوبارہ پیپر لیک ہوگا، اس لیے کہ انٹینشن ان کی یہ ہے کہ ہم پیپر لیک کریں گے تو ظاہر ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کے اوپر کراچی کے لوگوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی بہت یعنی غیر جانبدار اور کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ کراچی کے بچوں اور انٹیریئر سندھ کے بچوں کا آپ اگر کوئی موازنہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن کرائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی کے بچوں کو کوئی کمپیٹ کرے. تو ظاہر ان کو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ پیپر لیک کریں گے جان بوجھ کر اور اپنے اندرون سندھ کے لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ایسا ہوا. اس کے بعد ابھی میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ دیکھیے رزلٹس تبدیل کیے جائیں گے، اور کیونکہ میرا رزلٹ صرف میرے پاس ہے، میرے پڑوس کا رزلٹ میرے پاس نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اپنی کیز ہیں اور وہ اس سے اپنا رزلٹ چیک کر رہا ہے، تو رزلٹ تبدیل کرنا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل ہم کوئی مطلب اس شہر میں آگ لگا دیں گے، ادھم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی سوچ میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. مطلب جو ایک ہماری خواہش تھی اور ہم چاہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے سندھی اور مہاجر اس صوبے کے مستقل باشندے ہیں اور انہیں آپس میں محبت سے رہنا چاہیے. بھٹو صاحب نے جو کوٹا سسٹم کے ذریعے اربن اور رورل کی ایک لکیر کھینچی تھی، تو اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو ایتھنک بیسس کے اوپر آپ کا بائزڈ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ لکیر جو ہے وائڈن ہو رہی ہے، یہ خطرناک ہے. نہیں بالکل اس بات کے اوپر پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ دیکھیے اس کی داغ بیل تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈال کے چلے گئے. اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ اربن اور رورل کی تفریق پیدا نہ کرتے تو یہ دو لسانی صوبے کی بجائے ظاہر ہے کہ سندھی اور مہاجر مل کر ایک ہی طرح رہ سکتے تھے. اور اگر مجھ میں اور سندھی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو پھر ڈومیسائل کا آپ تفریق نہیں رکھتے. دیکھیے بہت سارے لوگ اندرون سندھ ٹرانسفر شفٹ ہوئے جب ہجرت کر کے آئے، بہت سارے لوگ پنجاب چلے گئے. جو لوگ پنجاب گئے ہیں، پنجاب میں اربن اور رورل کا کوئی کوٹا نہیں ہے، پنجاب میں صرف پنجاب کا کوٹا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ملتان میں جو لوگ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں وہ ان میں سندھی اور مہاجر کی طرح بہت زیادہ تفریق نہیں ہے. تو یہاں پر بھی سندھیوں کو وہ فرق پیدا نہیں کرنا چاہیے. مزید صوبے بنانے کے قائل ہیں، مطلب آئین میں جب گنجائش ہے تو کوئی حرام چیز تو ہے نہیں. میں نے آپ سے تو پہلے ہی کہا کہ تھی کہ پورا نظام ہی برباد ہوا ہے. لیکن میں ظاہر ہے کہ میرے کنسرنس تو ظاہر ہے میرے شہر کے اور میرے لوگوں کے، میرے بچوں کے حوالے سے ہیں کہ آپ نے اندرون سندھ بغیر تعلیم کے لوگوں کو سندیں بھی دی ہیں، آپ نے بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو، یعنی وڈیرا خود ایک ٹیچر کی نوکری کر رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، وہ اس لیے لے رہا ہے کہ بھائی فری کی تنخواہ تو مل رہی ہے نا، اور وہ وڈیرا ہے اس علاقے کا اور وہ بغیر پڑھا لکھا ہے لیکن وہ ٹیچر ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہاں بھرتی ہیں. میں اندرون سندھ کے معاملات سے بھی ظاہر ہے کہ ناواقف نہیں ہوں، لیکن میرے کنسرنز میرے شہر کے لوگوں کے ساتھ ہیں. یار میرے شہر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، میرے بالکل میں اس کے خلاف ہوں. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ اندرون سندھ سے لا کے جن مطلب یہ جو امتحان کو کنٹرول کرتے ہیں، کنٹرولر آف ایگزامینیشنز، ان کو لا کے آپ نے جو تعینات کیا ہے اور وہ جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، یعنی ایک بچے کے فرسٹ ایئر کے اندر 80% مارکس ہیں اور وہ ایلیجیبل ہے کہ وہ آئندہ آنے والے میڈیکل ایگزامس کے اندر اس میں میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لے سکے. آپ اس کو سیکنڈ ایئر کے اندر کسی پیپر کے اندر آپ اس کو ایبسنٹ شو کر دیتے ہیں اور وہ پھر اپیلیں کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو پیپر میں پریزنٹ تھا اور میں نے پیپر دیا، وہ پیپر کے اندر ہی ایبسنٹ ہے. اس کی اپیل کے اندر ہی 3 مہینے چلے گئے اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا اس کا ٹائم چلا گیا. آپ نے اس طرح کی حرکتیں اس شہر کے اندر کی ہوئی ہیں اور یہ کیسز چند نہیں ہیں، چند کیسز نہیں ہیں، یہ سینکڑوں کیسز ہیں. یعنی اس کی اپیرنس ہی نہیں ہے اس میں ایگزامس کے اندر. تو میرا جو پریشانی یا میری جو فکر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے. اور اگر اس صوبے میں رہ کر اگر یہ معاملات حل نہیں ہو رہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے تحفظات ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہمیں ہمارے علاقوں میں اختیار دو کہ ہم خود اپنے کنٹرول کر سکیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، جو جس طرح ابھی کہا ہے میں نے کہا کوئی حرام چیز تھوڑی ہے اس کے لیے کوشش کرنا. ابراہیم حیدری کے اندر جو کالجز ہیں وہ اس کا میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میرے ان علاقوں میں اتنی رسائی نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس اپنی کوتاہی کی وجہ سے. لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے علاقے کے اندر میڈیکل کالج تعمیر ہوا ہے، اس کا اسٹاف اب تک جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا اور میڈیکل کالج بند پڑا ہوا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں یا تو وہ کام کریں یا پھر ریزائن کریں.
اس لیے کہ آپ کام بھی نہیں کرتے. آپ پوری زندگی جب سے متحدہ قومی موومنٹ بنی ہے, مہاجر قومی موومنٹ تھی پہلے اور مہاجر قومنٹ کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بنی, ہمیشہ وفاقی گورنمنٹ میں رہی, اپوزیشن میں تو کبھی بھی نہیں رہے. آپ ہمیشہ پروونشل گورنمنٹ کے اندر رہیں, آپ کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں رہے. لیکن مجھے بتائیے کہ لانڈی 36B کے اندر میڈیکل کالج بنے ہوئے آج 8 سال ہو گئے, آج تک وہ میڈیکل کالج نہیں کھلا. آپ اس شہر کے اندر اگر شہر کے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو اسمبلیوں کے اندر آپ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے کے سوا آپ جمہوریت کو بچانے کے لیے گورنمنٹ میں چلے گئے. اس جمہوریت سے مجھے کیا لینا دینا جس میں میرے بچے بھوکے ہوں؟ اس جمہوریت سے مجھے کیا لینا دینا جس جمہوریت کے اندر میرے بچوں کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا؟ آپ نظام بچانے کے نام پر آپ ہمیشہ کسی نہ کسی گورنمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. بھائی نظام بچانے کے لیے تو پورا سسٹم, پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری پنجاب, پورا خیبر پختونخوا موجود ہے. آپ اپنے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو اسمبلیوں سے ریزائن کریں, واپس آئیں. ورنہ آپ کہیں کہ ہاں ہم 47 کے اوپر اپنے سر بچانے کے لیے ایجنسیوں کے کہنے پر اسمبلی پہنچے تھے اور ہم ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر ان کی مرضی سے اقدامات کرتے رہیں گے. اقرار کیجیے اس بات کا کہ کسی بھی ناانصافی پر کوئی بھی پروٹیسٹ کرے گا اس شہر میں, اگر پنجابی پٹھان بھی کرے گا کسی ناانصافی پر تو ظاہر ہے اس کی حمایت کریں گے, اس کی مخالفت تو نہیں کریں گے. یار آپ ان حکمرانوں سے نجات کے لیے تو صوبے کی بات کریں گے. ابھی میں نے کچھ صوبے کی بات نہیں کی, میں ابھی صوبے کی بات نہیں کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر یہ سچویشن رہی تو یہ جو آپ نے بھٹو صاحب نے جو لکیر کھینچی نا, یہ وائڈن ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے یہ آخر میں الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ وہی نکلنا ہے جو آپ اور ہم سوچ رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان حکمرانوں سے نجات کے لیے ہی تو اس شہر کے اربن ایریاز کے عوام جو ہے وہ علیحدگی اختیار کریں گے. تو پھر وہ دوبارہ اس مطلب رورل ایریا کو کیوں یہاں حکمرانی کرنے دیں؟ بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی جب لوگوں کو آپ اوبلائز کرنے کے لیے جب منسٹریاں آپ ٹکڑوں میں بانٹ کر بہت سارے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں, ایجوکیشن کے شعبے کو آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک الگ آپ نے بنا دیا, آپ نے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کا ایک الگ منسٹری بنا دی, آپ نے ایجوکیشن کی ایک الگ منسٹری بنا دی. یہ آپس میں ان کے کنفلکٹ ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ایجوکیشن کا پورا سسٹم اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, درہم برہم ہو گیا سارا نظام. تو ایک شعبے کو آپ پولیٹیکلی کیونکہ لوگوں کو اوبلائز کرنے کے لیے منسٹر اور مشیر بنانا چاہتے ہیں, لوگوں کو آپ پوسٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نظام برباد ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے. ایک شعبے کو ایک منسٹری کے ماتحت ہی کام کرنا چاہیے تاکہ ایک امبریلا کے نیچے سارے ڈیسیژن وقت پر ہو سکیں.